مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ہماری خواتین جب پردے پر بیان ہو بہت غصہ کرتی ہیں، اسلام نے ہم پہ اتنی پابندیاں لگا دی، ہمیں پردے میں رکھنے کا حکم ہے۔ بھائی یہ پابندیاں خدا کی قسم آپ کے فائدے کے لیے ہیں، آپ کے نقصان کے لیے نہیں ہے۔ اسلام دشمنوں نے کیا کیا؟ عورت کو پردے سے آزاد کر کے آزادی کا نام دیا۔ بھائی عورت پردے سے جتنا آزاد ہوگی عیاشی مرد کی بڑھے گی اس سے۔ عورت جتنا پردے میں ہوگی ٹینشن عورت کو نہیں ہے، آدمیوں کو ٹینشن ہوگی۔ عورت کے پردے سے مزے کس کے خراب ہوں گے؟ بولو نا یار، آپ تو سمجھدار ہو، آپ پہ گزرتی ہے، آپ بتاؤ نا، آپ کے مزے خراب ہوں گے۔ مجبوراً آپ کو اپنی بیوی سے وفا کرنی پڑے گی۔ دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جنہوں نے کچھ نے تو عورت کو ایسی پابندیاں لگا دی گھر سے نکلے ہی نہیں۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ گھر سے ہی نہیں نکلو۔ شوہر مر جاتا تھا تو 2.5 3 4 سال کی عدت تھی، گند میں گوبر میں رہنا پڑتا تھا اس کو۔ اور کچھ لوگوں نے ایسی آزادی دی ہے، اتنی آزادی دی کہ تمام تر پردے کی پابندیوں سے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ بے اعتدالی ہے۔ اسلام نے اعتدال، اسلام نے کیا سکھایا؟ اعتدال۔ ضرورت کے وقت گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن قرآن نے حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر لے اپنے آپ کو اس چادر سے ڈھانپے۔ محرم اور نامحرم کا فرق اسلام کے علاوہ کہیں اور ہے؟ بولو، کتنا پیارا نظام اللہ نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا عورت کو لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء۔ خدا کی قسم یہ آیت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسے بیلنس احکام اللہ نے پردے کے بارے میں عورت کو دیے۔ اللہ نے عورت کو بتایا کہ وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے ہسبینڈ کے والد کے سامنے جن کو فادر ان لا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے ہسبینڈ کے بیٹے جو سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے بیٹوں کے سامنے جن کو بھانجے اور بھتیجے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ناسمجھ بچوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے سامنے زینت، یا عورتوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں مرد، وہ چونکہ مرد ہیں اور نامحرم ہیں، ان میں غلط جذبات آپ کو دیکھ کے پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا ان کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ یہ حکم بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اگر اسلام نہ بتاتا اس بارے میں بھی ہمارے پاس گائیڈنس بولو نہیں تھی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سوسائٹی کو؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس نا انٹیوں کے فون آتے ہیں جو اپنے میاؤں سے پریشان ہوتی ہیں، اپنے میاؤں کی غیر اخلاقی حرکتوں سے۔ آج کل مارکیٹ میں ایسی خواتین بہت زیادہ ہو گئی ہیں جو اپنے میاؤں کی غیر اخلاقی حرکتوں سے اسٹریس اور ڈپریشن میں جا رہی ہیں کہ کاغذ میں ہم ان کی وائف ہیں، ہم سے تمیز سے بات نہیں ہوتی، باقی جو بھی آئے گی نا اس سے بہت زیادہ تمیز سے بات کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ایک دم ان کے چہرے پہ کھلکھلاہٹ آ جاتی ہے، کوئی بھی انٹی آ جائے تو ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے ان کا۔ تو ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا میاں جو ہے وہ دوستیاں لگا رہا ہے لڑکیوں سے، خواتین سے، دفتروں میں اور پتہ نہیں کہاں کا۔ میں نے ان سے کہا دیکھیں، آپ کا جب رشتہ آیا ہوگا کسی مذہبی گھرانے سے جو نظر جھکانے والا، شریف شرفا، حاجی نمازی، تو آپ نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا ہمیں مولویوں سے نہیں، کیونکہ یہ ہم پہ پابندیاں لگائیں گے، پردہ کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، اسٹار پلس کیوں دیکھ رہی ہو، پتہ نہیں پرانا ہو گیا نیا ہے، یہ کیوں دیکھ رہی ہو، وہ لگائے گا ہم پہ پابندی۔ اس لیے ہمیں کوئی بولڈ براڈ مائنڈڈ قسم کا ہسبینڈ چاہیے۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوا تھا؟ کہ نہیں، بالکل 100% صحیح کہا، ایسا ہی تھا۔ میں نے کہا مل گیا آپ کو، کیونکہ جو براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کس کو دیکھنا حلال ہے اور کس کو دیکھنا حرام۔ براڈ مائنڈڈ مل گیا نا آپ کو، تو وہ تو
اور پھر دوسری بات میں نے کہا جب آپ نے پردے کے احکام قرآن میں پڑھے ہوں گے، علماء سے سنے ہوں گے، تو آپ کو لگا ہوگا کہ کیا پابندیوں میں اسلام نے ہمیں ڈال دیا. تو آپ کا میاں جو خراب ہوا ہے نا، وہ پردے والی خواتین کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ ان آزاد خیال خواتین کی وجہ سے ہوا ہے جو پردہ بولو نہیں کرتی. اور آپ جیسی لاکھوں خواتین کا گھر برباد ہو گیا ہے، کیونکہ مرد، بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ مردوں کی بات کر رہا ہوں، مرد سارے ہی ٹھرکی ہوتے ہیں، آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ کو پتا ہے نا، اس لیے اللہ نے عورت کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ مرد کو حکم نہیں دیا پردے کا، کیونکہ عورت میں یہ عورت اس طرح نہیں ہوتی. عورت کی فطرت میں وفا ہے اپنے شوہر کے ساتھ. مرد تو ٹھرکی ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ آپ جیسے نیک لوگ جن کو اللہ ہدایت دے. فطرت سے زیادہ، فطرت اللہ سے زیادہ کوئی جانتا ہے جس نے بنایا؟ سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا. اب کلچر سے پوچھ رہے ہو. جب ہماری سوسائٹی میں پردہ تھا، مرد بیویوں سے وفا بولو کرتے تھے. جب سوسائٹی میں پردہ ختم ہوا، بیڑا کس کا غرق ہوا ہے؟ عورت کا. مرد تو ادھر ادھر سے اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے، گھر کس کا خراب ہوتا ہے؟ عورت کا. تو اللہ نے جب حکم دے دیا، یہ بھی اعتدال ہے. نکاح کے بارے میں کتنے پیارے احکام دیے اللہ نے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وبنات الاخ وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ایک انگریز نے قرآن کی اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ جس سوسائٹی میں یہ آیات نافذ ہوں وہ اخلاق کے کیسے اونچے معیار پر ہوگی وہ سوسائٹی. یہ آیت کسی اور مذہب کے پاس بولو نہیں. اس میں اللہ نے مرد کے لیے جو عورتیں محرم ہیں نامحرم ہیں دونوں کی پوری لسٹ جاری کی ہے، پوری لسٹ، کہ یہ مقدس رشتے ہیں، ان سے حرام تو دور کی بات حلال ریلیشن کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا. اسی طرح تمہارے شوہر، تمہارے بیوی کی مائیں جن کو ساس کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے جو جا چکی ہیں، جو دنیا میں ہیں. تو جتنے بھی داماد ہیں، کیونکہ جو سسرال والے ہیں نا ان کو میں پیار سے اسرائیل والے کہتا ہوں، دامادوں کے مقابلے میں جو سسرال. آپ میرا ظرف دیکھو، میرا ظرف، حوصلہ دیکھو، حوصلہ دیکھو آپ، حوصلہ. ایک ساس لوگ افورڈ نہیں کر پاتے آج کل. ایک سسر قابل برداشت. آپ حوصلہ دیکھو. ہول سیل کے حساب سے سالے رکھے ہوئے ہیں، ہول سیل کے حساب سے سسر، ہول سیل کے حساب سے ساسیں. ظرف ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو میں چاہ رہا ہوں ایک ہفتہ اور بڑھوا لوں گا. خیر استغفر اللہ، مذاق کر رہا ہوں. تو کتنی مقدس آیات ہیں. ساس مدر ان لا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ بھی تمہاری ماں ہے. یہ تو خیر میں مزاح کر رہا تھا اسرائیل سے، لیکن اللہ نے اس کو مقدس رشتہ قرار دیا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. کسی عورت سے تمہارا نکاح ہو گیا، اس کا اگر کسی شوہر سے بیٹی ہے تو آج سے وہ تمہاری بیٹی ہے، اس سے تم ساری زندگی نکاح بولو نہیں کر سکتے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. تمہارے بیٹے کی بیوی وہ تمہاری ڈاٹر بن چکی ہے، ڈاٹر ان لا، لہذا اس کے حقوق بھی، اس کے ساتھ معاملات بھی بیٹیوں جیسے ہیں. کتنا مقدس نظام اسلام نے قائم کیا ہے. کیا کسی اور کے آپ عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں میں؟ گائیڈنس عقل گائیڈ کر سکتی ہے آپ کو؟ کہیں بھی گائیڈنس نہیں ملے گی آپ کو. تو جب اللہ تعالیٰ نے عورت کے تحفظ کے لیے اتنا خوبصورت نظام بنا دیا تو عورت کو بھی چاہیے کہ اس نظام کا
خیال کرے اس نظام میں اس عورت کی بہتری ہے، اس کے فائدے ہیں اس میں. تو اعتدال کا راستہ صرف اور صرف کون سکھاتا ہے بھائی؟ خرچ کرنے میں اعتدال سکھایا. اللہ فرماتے ہیں لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. غیر مسلموں کے پاس کہاں کتنا خرچ کرنا ہے اس کا کوئی ضابطہ موجود، ادھر توجہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں. بس ٹیکس تو دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ وہ بھی گورنمنٹ لیتی ہے، نہ لے تو کوئی بھی نہیں دے گا ٹیکس. اسلام نے کیا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ نہ کنجوسی کرنی ہے، سارا مال تمہارا نہیں ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. آپ جتنا کماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے حق اس میں تمہارے والدین کا ہے، اگر وہ محتاج اور ضرورت مند ہوں. اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو سب سے پہلا حق تمہاری بیوی اور تمہارے بڑوں بچوں کا ہے. اسلام میں بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے جس کی بیوی ہے. آپ کی بیوی گورنمنٹ کی بیوی نہیں ہے، آپ کی بیوی ہے، لہذا خرچ کرنا کس کے ذمہ ہے؟ بول نہیں رہے آپ کے ذمہ ہے، آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. اولاد پہ آپ کو خرچ بولو کرنا پڑے گا. اگر ماں باپ کو ضرورت ہے تو آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے جان نہیں چھڑا سکتے. دنیا کے عذاب سے بچ جاؤ گے، آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے آپ. یہ نظام ہے دنیا میں کسی کے پاس؟ آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ بولو میں نے اتنا کمایا تو میں چاہتا ہوں یہ سارا کمایا ہوا کسی ٹرسٹ کو دے کے چلا جاؤں. نہ، یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. تمہارے جو خونی رشتے ہیں ان کا حق اللہ نے غریبوں مسکینوں سے، دوسرے مسکینوں سے زیادہ رکھا ہے. لہٰذا آپ کو اپنی وراثت اپنی اولاد میں دینی پڑے گی. آپ کی زوجہ کا اس میں سے 12.5% نکلے گا، باقی آپ کے بیٹے اور بیٹیوں میں ڈیوائیڈ ہوگا. تو یہ حق بھی بھائی کس نے دیا ہے اولاد کو؟ دیکھو اسلام 2 قسم کے ریلیشن کا نام ہے. غیر مسلموں کے ہاں یہ ریلیشن بھی نہیں ہے. ہمارا ایک ریلیشن ہے خالق سے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. ایک ریلیشن کس سے ہے؟ جس نے ہمیں بنایا. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس سے ریلیشن؟ یہ کیسی انسانیت ہے جس نے پیدا کیا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے اور طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. سوکھا چارہ تم جانور کو کھلاتے ہو، چکنا گاڑھا دودھ ہم اس سے نکالتے ہیں. آپ اس سوکھے چارے کو لے کے چلے جائیں جاپان کے سائنسدانوں کے پاس، یار اسے مشین میں ڈال کے کوئی تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو. جاپان والے سائنسدان کہیں گے، فرانس والے کہیں گے بھائی اب تک ہم نے کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کی ہے. اللہ کہتے ہیں میں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ انتظام کر چکا ہوں. ادھر بھینسوں کو سوکھا چارہ کھلایا جاتا ہے اور ادھر کیسا چکنا گاڑھا دودھ نکلتا ہے. شہد کی مکھی کو دیکھو کیسے بہترین انداز سے شہد بناتی ہے. آپ خربوزے کا بیج زمین میں ڈالو، پودا نکلتا ہے، پھول نکلتے ہیں، تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے خربوزہ، اس کے اندر دوبارہ سینکڑوں بیج. یہ پروسیس صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ایسا بہترین ایک نظام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ سارے کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے. اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو، سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درختوں کی لکڑی قلم بن بن کے گھس کے ختم ہو جائے گی. اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. صرف ایک آنکھ کو دیکھ لیں. آنکھ، میں بار بار آنکھ کی مثال دیتا ہوں اس لیے کہ آنکھ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ خود بخود نہیں بن سکتی. یہ 2 ڈیجیٹل کیمرے ہائی ریزولیشن کے ہماری کھوپڑی میں ماں کے پیٹ میں فٹ کیے گئے ہیں. خدا کی قسم اللہ اگر یہ فٹ نہیں کرتا، یہ ڈارون کی تھیوری سے فٹ نہیں ہوئے، یہ ایوالو ہو کے کیمرے فٹ نہیں ہوئے، ایوالو ہو کے چیزیں اتنی خوبصورت طریقے سے دکھر سکتی نہیں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے الم نجعل له عینین. کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ جواب واضح ہے کہ یہ خدا نے بنائی ہے. اس زمانے میں لوگ تھوڑی سی عقل رکھتے تھے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ تو اتفاق سے بن گئی ہے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا.
یہ دیکھو یہ ڈیجیٹل کیمرہ یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. جو پروسیس انسانی آنکھ میں ہوتا ہے نا ویڈیو اور تصویر بننے کا, اسی کی فرسٹ کاپی ہے ڈیجیٹل کیمرہ. یہ ڈیجیٹل کیمرہ خود بخود بنا ہے یا کسی نے بنایا ہے؟ یہ کسی نے بنایا ہے, خود بخود نہیں بن سکتا. کاپی خود بخود نہیں بن سکتی, اوریجنل آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے بن گیا بھائی؟ تو اتنے احسانات ایک آنکھ کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا اگر اللہ آنکھیں چھین لے. دنیا میں کسی مذہب میں اس خدا کے حقوق ہیں؟ بتاؤ کوئی ہے جو ہمیں بتاتا ہے اس خدا کو کیسے خوش کرنا ہے؟ اسلام کے پاس اسلام نے ایکسپلین کیا کہ تمہارا اس خدا سے بھی ریلیشن ہونا چاہیے. یہ اعتدال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یا اس کو بالکل ہی ہم سوسائٹی سے نکال دیں؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے انہوں نے اللہ کو سوسائٹی سے بالکل آؤٹ کر دیا ہے. آپ ان سے بولو یہ تجارت حلال ہے حرام ہے, ابے یہ حلال حرام کے چکروں میں مولویوں نے ہمیں ڈال دیا. بھائی یہ طلاق ہو گئی ہے اس طرح سے تم نے دے دی, ابے میں ان چیزوں کو بولو نہیں مان. او بھائی نماز فرض ہے, ابے بھائی یہ مذہبی لوگوں کا, تم مذہبی ہو, ہم تو مذہبی نہیں ہے. نا مذہبی نہیں, آپ کا جو کریٹر ہے گاڈ ہے اس سے ریلیشن کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے پیدا کیا آپ اس کو بھول جاؤ؟ غیر مسلم کا ریلیشن کتنا ہے؟ اوہ مائی گاڈ. بس جب کسی ٹینشن میں آئیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا, اوہ مائی گاڈ. ختم. او ایم جی, وہ اس کا بھی شارٹ فارم نکال لیں, ساشے نکال لیے اس کی. بس یہ ریلیشن ہے. دنیا میں کوئی آپ آپس میں ریلیشن ہو, اس کے ریلیشن کو نہیں لوگ مانتے. تو یہ خدا کیسے مان لے گا اتنے سے ریلیشن کو؟ بھائی اسلام ہے جس نے اس ریلیشن کی ہمیں ڈیٹیل بتائی. اللہ کہتے ہیں مجھے اگر خدا مانتے ہو نا, سب سے پہلے صبح ہوتے ہی میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی. پھر ظہر کی نماز ہے, پھر عصر کی نماز ہے, پھر مغرب کی نماز ہے, پھر عشاء کی نماز ہے. اللہ نے کہا اگر مجھے مانتے ہو, گاڈ کریٹر مانتے ہو, شراب کے قریب جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت. بولو دیکھو مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے. مذہب وہ کام کرا لیتا ہے جو حکومتیں بھی نہیں کرا سکتی. مجھے ایک بات بتاؤ, کینیڈین گورنمنٹ اگر قانون پاس کر دے کہ 1 مہینہ تمام کینیڈا والوں نے بھوکا پیاسا رہنا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, لوگ عمل کر لیں گے؟ بولتے کیوں نہیں. اور اتنی سخت سزائیں دے دے اس پہ کہ جو پکڑا گیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں کہتا ہوں 1% لوگ بھی عمل نہیں کریں گے, بلکہ شاید صدر وزیر اعظم چپ چپ کے کھا رہا ہو بیٹھ کے. لیکن کیا بات ہے, 1400 سال پہلے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی جو ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو تہذیب سے بالکل دور, ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے. 1400 سال پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی, کینیڈا میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں, امریکہ میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں, نارتھ پول پہ بھی رکھے جا رہے ہیں, ساؤتھ پول پہ بھی رکھے جا رہے ہیں, ایسٹ میں بھی رکھے جا رہے ہیں, پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی, سعودیہ میں بھی. پوری دنیا میں جب رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے ایک ہلچل مچ جاتی ہے. اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کے پاس ہوتی ہے, خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتی ہے موٹیویشن. تو آپ کو سوسائٹی میں اللہ کو ان کرنا پڑے گا انسان کا بچہ بننے کے لیے. اگر آپ نے سوسائٹی سے اللہ کو آؤٹ کیا, انسان میں اور درندے میں کوئی فرق نہیں ہے. آج کتنے ماں باپ پریشان ہیں, ہمارا بچہ نیک نہیں ہے, ہمارا بچہ ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا, ہمارا بچہ ہم سے اخلاق سے بات نہیں کرتا, میری بیٹی میرے قابو میں نہیں ہے. مائیں پریشان ہیں. آپ کی بیٹی اگر اللہ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ کے قابو میں بولو نہیں ہو سکتی. آپ نے اس کو اللہ سکھانا ہے. ہم ماں باپ کا احترام ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے, کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. ایک بزرگ تھے, وہ یہ تابعین میں سے تھے, بہت بڑے محدث. پہلے زمانے میں جب کسی کے پاس حدیث کا علم ہوتا تھا نا, پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس. ان کی محفل لگی ہوتی تھی, پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس. ٹائم بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا میں بس سمیٹتا ہوں اس کو بیان کو جلدی سے.
پوری دنیا سے نا لوگ آیا کرتے تھے ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے، ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے. ان کی ماں آتی، ان کو ڈانٹ کے کہتی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مرغیاں بھوکی پھر رہی ہیں، چل اٹھ جا کے مرغیوں کو دانہ ڈال. وہ اپنا پورا لیکچر چھوڑتے، بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لیکچر چھوڑ کے جا کے مرغیوں کو دانہ ڈال کے آتے، اور جہاں سے لیکچر چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے. ایک دن ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس، مرغیاں ان سے زیادہ اہم ہیں؟ اے بھائی، مرغیوں کی اہمیت آپ کے دل میں ہم سے زیادہ ہے، سبق چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم مرغیوں کی اہمیت نہیں ہے، میری بوڑھی ماں مجھے حکم دیتی ہے جس پیغمبر کی حدیث میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اسی پیغمبر نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے؟ ماں کا.